جو شخص اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف مزاج بنا کر بھیجا، اور ان مزاجوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایک طرح کا کام تو ہے نہیں، ہزار طرح کے کام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف صلاحیتوں کے اور مختلف مزاجوں کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہر طرح کا مزاج اور ہر طرح کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ جو غصہ ہے، اس غصہ کی جہاں احادیث میں اور قرآن مجید میں برائی آئی ہے، وہیں اس غصہ کی اہمیت بھی ہے۔ اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو پھر انسان دشمن کو کیسے قابو کرے گا؟ اور انسان میں اگر غصہ نہ ہو تو وہ خود سے برائی کو دور کیسے کرے گا؟ اور اس کو اگر کسی چور نے یا کسی ڈاکو نے یا کسی ظالم نے یا کسی جابر نے آ لیا ہے تو وہاں اس وقت وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ تو ایک درجے میں غصہ کی بھی اہمیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور مختلف مزاجوں کے ساتھ بھیجا اور مختلف صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بیٹا جو اپنے باپ کی پشت سے پیدا ہوتا ہے اور اپنے باپ کے جسم کا حصہ ہے، لیکن آپ بسا اوقات دیکھیں گے کہ ایک کا مزاج اور ہے، دوسرے کا باپ کا مزاج اور ہے، بیٹے کا مزاج اور ہے، باپ کا مزاج اور۔ ایک وطن سے، ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائیوں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ اختلافات نظر آئیں گے۔ کیوں؟ مزاج مختلف، صلاحیتیں مختلف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں تخلیق کے وقت یہ چیز رکھی کہ ان کے ہاں مختلف صلاحیتیں پیدا کر دی، مختلف مزاج رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن اب جہاں ہمیں ان سب مزاجوں کی ضرورت ہے، وہیں اگر حدود سے تجاوز کریں یہ مزاج تو پھر یہی مزاج بہت بڑی بڑی برائیوں کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ اگر انسان میں غصہ ہے، لیکن غصہ کے ساتھ ساتھ یہ کہ تکبر بھی ہے، اگر صحیح بات پہ غصہ آئے تو کوئی برا نہیں، انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تکبر بھی ہے، تکبر پیدا ہو گیا، اس کے اندر برائی پیدا ہو گئی، تو اب یاد رکھیے کہ یہ شخص صرف ایسا نہیں کہ اس کو غصہ آتا ہے، بلکہ یہ دوسروں کو نقصان بھی پہنچائے گا، لوگوں پر ظلم بھی کرے گا۔ یہی غصہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فائدے کے لیے عطا کیا تھا، دوسروں کے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح اگر اس کے اندر حسد کی بیماری آ گئی، حسد بھی ایک بیماری ہے، یہ باطنی بیماریاں ہیں، تو حسد کی اگر بیماری آ گئی تو حسد کیا ہے؟ حسد یہ چیز ہے کہ آدمی یہ سوچے اور یہ سوچتا رہے ہر وقت کہ مجھے یہ چیز ملتی یا نہ ملتی، فلاں کو کیوں مل گئی، فلاں کو یہ مقام کیوں مل گیا، فلاں کو یہ مرتبہ کیوں مل گیا، یا فلاں کو دنیاوی اعتبار سے کوئی راحت کیوں نصیب ہو گئی۔ کسی نے اگر گھر بنا لیا ہے تو اس سے حسد، کسی نے گاڑی لے لی ہے تو اس سے حسد، کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس سے حسد، کسی کو کوئی عزت مل گئی ہے تو اس سے حسد، کوئی مقام مل گیا ہے اس سے حسد، اچھی نوکری مل گئی ہے اس سے حسد۔ ہزار چیزیں ہیں کہ انسان جب دوسروں کی دیکھتا ہے تو اس سے حسد اگر کرنے لگے تو یہ برائی ہے۔ اس سے منع کیا گیا کہ آدمی کے دل میں یہ ہو کہ فلاں کو یہ چیز کیوں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس سے اختلاف کرے، اس سے اختلاف کرتا ہے کہ فلاں کو یہ چیز کیوں ملی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، اگر کوئی چیز عطا کی ہے تو انسان گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ سے شکوہ کر رہا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی۔ جیسے تم اللہ کے بندے ہو ایسے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ ٹھیک کیا ہوا ہے، تسلیم کر لینا اور راضی ہو جانا، یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کر لینا اور اس پر گردن جھکا لینا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا بس بہتر۔ لیکن اب اگر وہ حسد کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ برائی ہے، اس کا گناہ ہے، احادیث میں اس سے ممانعت آئی۔ اسی طرح اور بہت سے گناہ ہیں جو باطنی گناہ کہلاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے
کہ انسان مختلف مزاجوں کے ساتھ آیا دنیا کے اندر، اور مختلف برائیاں بھی اس کے اندر ہیں، ہر طرح کی برائی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرے گا، جو شخص تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب کوئی شخص تواضع اختیار کرتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، کہ فلاں کو اگر کوئی چیز ملی تو وہ اس سے وہ سروکار نہیں کرتا، اس سے بحث نہیں کرتا کہ کیوں ملی نہیں ملی۔ اسی طرح اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے تقریباً اس کے اندر سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ عام طور پر غصہ نہیں کیا کرتا، تکبر اس کے اندر سے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ جو شخص کیا اختیار کر لے؟ تواضع اختیار کر لے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص بھی تواضع اختیار کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا اور اپنے آپ کو جھکا لے گا، تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ چیز بہت پسند ہے، بندوں کے اندر اللہ کو یہ چیز پسند ہے، یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بندے اپنے بت سے باہر نکلیں، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ انسان بڑی بڑی باتیں کرے یا انسان بڑے بڑے جملے کہے یا لوگوں کو فرعون بن کر یا خدا کے لہجے میں بات کرے، لوگوں سے اس انداز میں لوگوں کو خطاب کرے کہ دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھے۔ ایسا انداز اختیار کیا ہے، ایسا طرز اختیار کیا ہے کہ جو سامنے والے کی تکلیف کا باعث بنتا ہے یا اس کی پریشانی کا باعث بنتا ہے یا اس کو اذیت ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں تکبر سے ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ پسند نہیں کہ انسان کیا کرے؟ تکبر کرے، انسان بڑائی کرے، بڑائی میں رہے ہر وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب انسان تواضع اختیار کرے گا تو یعنی کہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں اسے ترک کر دے گا، اسے چھوڑ دے گا، تو پھر اللہ بدلہ بھی تو دیں گے نا۔ اللہ وہ بدلہ کیا دیں گے؟ اس شخص کو اللہ تعالیٰ سر بلند کر دیں گے، اس شخص کو عزت عطا فرما دیں۔ اور وہ شخص کہ جو ہر وقت اپنی بڑائی کرتا رہتا ہے، لوگوں کو بڑے بڑے جملے بولتا رہتا ہے، ہر بات میں لوگوں سے غصے ہوتا رہتا ہے، سر پھرا بنا ہوا ہے ہر وقت اور بگڑا ہوا شخص ہے ہر وقت، آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رسوا کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو پھر ظاہر ہے کہ آتا ہی ہے کہ ہوگا شخص ایسا شخص رسوا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔ اور سب سے پہلی جو نشانی ہے رسوائی کی، ایسے شخص کی جو رسوائی کی سب سے پہلی نشانی ہے، وہ میں آپ سے اگر عرض کروں تو پہلا کام ایسے شخص کے بارے میں یہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، غصہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت ختم کر دیتا ہے۔